اسلام ہی پہ جیو اور اسلام ہی پہ مرو۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی، اے میرے بیٹو، اللہ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا، سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پہ جان مت دینا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہمارا تیری دنیا میں جینا تیرے دین اسلام ہی کے مطابق اور اسلام ہی کے لیے ہو، اور اسلام ہی کی راہ میں اور اسلام ہی کے لیے ہم موت سے ہمکنار ہوں، یا حیو یا قیوم، آمین۔ اللہ کے دین اسلام کی مدد کرو۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ان حواریوں سے، اپنے ان ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا۔ وہ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بولے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سو اس کوشش کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر رہے، سو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی تائید کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ مسیح اللہ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کے بعد ان کے دین کی نشر و اشاعت میں بڑی بڑی مشقتیں کی، جنگلوں میں جا بسے، غرض کے ہر قسم کی قربانیاں دیں، تب جا کر عیسائیت دنیا میں پھیلی۔ اور یہ جو رہبانیت ہے، یہ انہی لوگوں نے ایجاد کی۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے ان کو حکم نہیں دیا، یہ انہوں نے خود ساختہ کی، پھر اس کی پابندی بھی نہ کر سکے، راہب بن گئے، راہبائیں رکھ لیں، تو پھر وہ فطرت کے خلاف تھا، طرح طرح کی بیماریوں اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین نے ان سے کہیں بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو تر و تازگی بخشنے اور ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی، دنیا کے کونے کونے میں پھرے، جان و مال کی قربانیاں دیں، وقت کے تقاضے کو پورا کیا، کسی بھی میدان میں پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اپنی امت کو
اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، یا اللہ تو اس کی مدد کر جو تیرے دین کی مدد کرے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر چلنا اور چل پھر کر، لکھ کر اور نمونہ دے کر جو بھی راہ میسر ہو اس طریقہ سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس راہ میں اپنا وقت، مال اور جان کو خرچ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اللہ کے فقیروں نے بھی اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، کس کس کی بابت کیا کیا لکھے۔ ایک سولی پہ لٹک گیا لیکن دین کی آبرو پر ذرا سا بھی دھبا آنے نہ دیا۔ ایک نے سر بازار اپنی کھال اتار دی اور اف تک نہیں۔ اللہ کے فقیروں کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، ان کی خدمات اللہ کے لیے تھیں، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کچھ کیا۔ ساری عمر اللہ کی راہ میں گزاری اور اللہ کے سوا کسی اور کام میں کبھی مشغول نہ ہوئے، نہ ریاست میں کوئی حصہ لیا، نہ امارت میں، نہ کچھ بنے، نہ ہی کوئی دعویٰ کیا۔ گمنام مسافروں کی سی زندگی بسر کی اور اللہ کے دین کی خدمت میں ہی جاں بحق ہوئے۔ ہم ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہیں۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ سو اگر وہ بھی اسی طریق سے ایمان لے آویں جس طریق سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جاویں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی طرف سے عن قریب ہی نپٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسلام کے فرمائے ہوئے معمورات و منہیات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، اور جسے بھی کوئی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی تعلیم دی جائے، اسے تسلیم کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں۔ یعنی کسی امر و نہی پہ کوئی بھی دانش مند اگرچہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، ہرگز تنقید نہیں کر سکتا۔ ہر اصول امر و نہی پر حکمت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ ہدایت صرف اسلام ہی میں مضمر ہے۔ ساری دنیا کی ہر مخلوق کے لیے ہدایت صرف اسلام ہی میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آویں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روح گردانی رکھیں
سو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ اس آیا کریمہ میں مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ اہل کتاب، یہود و نصارہ اور مشرکین، ہنود کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کریں اور وضاحت سے سمجھائیں کہ دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر مخلوق کی ہدایت اسلام ہی میں چھپی ہوئی ہے، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ہی نہیں جس میں کہ کوئی داخل ہو کر ہدایت پاوے۔ اگر وہ نہ مانے الحمدللہ، اگر وہ مانے تو الحمدللہ، اگر نہ مانے اور طرح طرح کی حجتیں نکالیں تو ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم تو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکے ہیں، اور ہمارے دوسرے دوست بھی، آپ کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ اللہ کے دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اگر آپ ہماری اس دعوت کو قبول کر لیں فبہا، ورنہ آپ کی قسمت، ہمارے ذمہ تو آپ کو آپ کے رب تعالیٰ کے احکام پہنچانا تھا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، وما علینا الا البلاغ۔ آگے اللہ نے فرمایا، رکیں جی ابھی، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، سورہ جن، اور جو شخص مسلمان ہو گیا تو انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، معلوم ہوا کہ یہ بھلائی اسلام میں ہے، اور اسلام ہی بھلائی کا سرچشمہ ہے، صرف اسلام ہی اللہ کا مقبول دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا وہ اس سے قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اسلام ہی صراط مستقیم یعنی اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو، اور جس پہ ہر کوئی، یہاں تک کہ بہت ہی معمولی ہمت کا آدمی بھی چل کر منزل مقصود یعنی اللہ تک پہنچ سکے، اور وہ راستہ اسلام ہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں فرمایا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط، آپ ہیں سیدھے راستے پر، اور ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو اس پر ایک بزرگ نے، اہل علم نے کہا، راہ دے راہ دے راہ دے، ہر کوئی آکھے راہ دے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا، مر جاسی وچ راہ دے۔ یہ صورت فاتحہ کا ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی گہرائی میں جائیں تو آگے ہم کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ ایک نمونہ ہے، وہ راستہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، صلحاء کا اور شہداء کا۔ ان کا راستہ اپنائیں گے، ان کے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت کے کفار کو بطور چیلنج کہا، پوچھا گیا کہ یہ
تم تجارت میں جو راستہ تلاش کرتے ہو، مائل سٹون تو نہیں تھے اس وقت، کس سے راستہ آپ کو پتہ چلتا ہے؟ ان کو رات کو سفر کرتے ہیں صحرا میں، کوئی مائل سٹون نہیں ہوتا، کوئی سمت کا پتہ نہیں ہوتا، ہم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ پوچھا کیا ستارے کبھی مس گائیڈ بھی کرتے ہیں؟ کبھی ادھر ہوا کبھی ادھر، ان کا یہ ستارے نہیں۔ تو فرمایا میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہی کہتا ہے، تم ان کی اتباع کر لو، راستے پر پہنچ جاؤ۔ جس طرح ستاروں کی رہنمائی میں منزل پر پہنچتے ہو، اسی طرح میرے حبیب کی اتباع کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سنتے رہو۔